برای خوشنودی حضرات محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. برای تعجیل فرج حضرت ولی عصر علیہ السلام پھر بھی بلندتر صلوات. برای تسکین قلب طاہر حضرت زہرا اطہر پھر بھی بلندتر صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی حبیبہ وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وصلى الله على بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كلامه المحكم المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يعلم حيث يجعل رسالته. اپنی عبادات، عزاداریوں، ماتمداریوں اور زیارات جملہ عبادات کی قبولیت کے لیے پھر بھی بلند تر صلوات. اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. شکر گزار ہیں ان پاک و پاکیزہ طیب و طاہر ہستیوں کے جنہوں نے توفیق عطا فرمائی کہ اس موسم غم میں صف عزا پر بیٹھ سکے اور عزیز زہرا مظلوم کربلا کے ذکر میں شریک ہو سکے. دنیا کی رسم و ریت اس طرح سے ہے کہ جب بھی کہیں پر کوئی ماتم ہو جاتا ہے، کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے، اعزاء و اقارب آتے ہیں، جاننے والے تسلیت کے لیے آیا کرتے ہیں، اور آنے کے بعد ایک توقع، ایک انتظار اس طرح سے ہوتا ہے کہ اب کس وقت صاحب عزا متوجہ ہوں اور ہمارا شکریہ ادا کریں، متوجہ بھی ہو جائیں اور شکریہ بھی ادا کریں، اور شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. لیکن میں قربان جاؤں ان پاک ہستیوں کی عظمت پر کہ جہاں پر اگر تھوڑی سی معرفت بھی ہو اور ادنا سی معرفت کے ساتھ کسی کو آنا نصیب ہو جائے تو اس نصیب پر ان ہستیوں کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے. ان ہستیوں کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے کہ آپ نے کرم نوازی کی اور توفیق عطا فرمائی کہ ہم اتنی مقدس محفل اور مجلس میں حاضر ہو سکے. خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے معروف آیہ مجیدہ، ان اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ. خدا ہے جو بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کس کو عطا کرنی ہے اور کہاں پر رکھنی ہے. یہاں رسالت سے مراد
منصب ہے، منصب ہدایت ہے، جس میں خود رسالت نبوت بھی شامل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امامت بھی شامل ہے، چونکہ منصب ہدایت عام ہے۔ اب دیکھیے، اور واقعاً خوش قسمت ہیں آپ لوگ اور پوری کائنات کے تمام شیعہ، ہر ایک شخص جو ان ہستیوں کے دامن سے متمسک اور متوسل ہے، اس لیے کہ یہ ہستیاں ایسی ہستیاں ہیں کہ جو خدا کی خدائی کی شناخت کا باعث بنی ہیں۔ اہل علم کے درمیان گفتگو ہے، کوئی پیچیدہ گفتگو نہیں ہے، اور بہت آسان لفظوں میں یہ ہستیاں وہ ہیں کہ فرماتے ہیں اگر ہمارا وجود نہ ہوتا خدا بند متعال کی معرفت نہ ہوتی، اور اگر ہمارا وجود نہ ہوتا خدا بند متعال کی عبادت نہیں ہو سکتی تھی۔ معلوم ہوا خدا کی معرفت، خدا کی عبادت اگر ہو رہی ہے، اگر نظر آ رہی ہے تو فقط اور فقط ان پاک ہستیوں کے صدقے میں۔ اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے، دیکھیے پوری کائنات میں ایک نظم حاکم ہے، اور اس نظم کو چاہے کوئی اس کی طرف متوجہ ہو یا نہ ہو، وہ نظم ہے نظم حب، محبت کا نظام، اور پوری کائنات کا نظام اسی مرکز اور محور کے ارد گرد چل رہا ہے۔ مرکزیت پورے سسٹم میں، پوری کائنات میں محبت کی مرکزیت ہے، محور محبت ہے، حتیٰ کہ بلند و بالا اور عرفانی اور معرفت کی مباحث کو چھوڑ کر یہاں اپنے روزمرہ میں آپ آ جائیے، اپنے معاشرے میں آ جائیے، کسی شخص کو دیکھ لیں، اس کے کسی کام کو دیکھ لیں، اس کی اگر وجہ پوچھ لیں، توجیہ معلوم کریں، تو وہ اس میں بتائے گا کہ یہ وجہ ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اس طرف جاؤں، یہ کام کروں۔ کوئی ایک نہ ایک محبت آپ کو وہاں پر کار فرما نظر آتی ہے، جس کے اثر سے اور جس کے بل بوتے پر یہ ایک ایک کام ہو رہا ہے۔ اور یہی محبت کا نظام اگر اوپر آپ چلے جائیں، ایک ایک درجہ اوپر چلے جائیں، غور و فکر کرتے جائیں اور بڑھتے جائیں، تو ہم دیکھیں گے کہ ہاں یہ سارا ہدایت کا انتظام کہ خداوند متعال نے اس مخلوق کو خلق فرمایا بغیر ہادی کے نہیں چھوڑا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ خدا کو اپنی مخلوق کے ساتھ بہت محبت ہے۔ اور ایک عالم بزرگوار کے بقول ان سے پوچھا گیا کہ کیا حقیقت ہے، واقعیت ہے کہ ذکر مظلوم کربلا میں جا کر اگر ایک آنسو بھی بہا دیں، اگر ایک دفعہ اشک بار ہوں تو اس کے واقعاً اتنے فضائل ہیں کہ ایک آنسو ایک عزادار کا پوری آتش جہنم کو بجھانے کا باعث بن سکتا ہے۔ کیا یہ حقیقت ہے، واقعیت ہے؟ تو انہوں نے خوب جملہ فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ خدا نے اتنی بڑی خدائی خلق کی، اتنا بڑا نظام انتظام، اور خدا کا ہدف اور مقصد یہ ہے کہ سب کو اٹھا اٹھا کر اور جہنم میں ڈالتا رہے؟ یہ نہیں ہے۔ خدا کو اپنی مخلوق کے ساتھ بہت محبت ہے۔ اسی وجہ سے میں اشارہ کر کے گزروں گا، کسی نبی نے بد دعا کی زبان باز کرنا شروع کر دی تھی، خدایا یہ امت مجھے ان سے شکوہ ہے، شکایت ہے، اذیت و آزار پہنچاتے ہیں، مجھے بہت تکلیف دیتے ہیں، خدا یہ اس قابل نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، اور اس کو فلاں کو اٹھا لیا گیا، دوسرے کو، تیسرے کو۔ آخر خدا کا حکم آیا کہ اے میرے پیغمبر، اے میرے نبی، مجھے اپنی مخلوق بہت پیاری ہے، اگر تمہیں بھیجا ہے تو ہدایت کے لیے بھیجا ہے، ان کی ہدایت کا کام انجام دو، لیکن اگر کچھ اذیت و آزار کریں تو فوراً بد دعا کر کے ان سے جان نہیں چھوڑواؤ۔ صلوات بھیجیں۔ اس لیے یہ ساری کائنات محبت کے محور اور مرکز پر چل رہی ہے۔ ایک بات، اور اسی بات کو ایک اور سینس میں تھوڑی باریکی کے ساتھ اعماق اور گہرائی میں اگر دیکھیں تو اس ساری کائنات
کا مرکز اور محور وہ ہستی ہے کہ جس ہستی کی محبت میں خداوند متعال نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ یہ اگر ساری کائنات کا گلشن سجایا گیا تو ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کی برکت اور جن کی محبت میں خداوند متعال نے یہ گلشن سجایا ہے۔ جیسا کہ آپ حدیث کتاب میں پڑھتے پڑھتے اور اس مقام پر جا کر کہتے ہیں کہ خداوند متعال فرماتا ہے اپنی سماوی مخلوق کے مجمع میں ارشاد ہوتا ہے، اے میری آسمانی اور عرشی مخلوق، یاد رکھو کہ میں نے یہ آسمان بنایا، زمین اور یہ سب کچھ نعمات کا ذکر کیا، اور اس کے بعد کیا کہ یہ سب کچھ میں نے بنایا ہے تو فقط ان 5 کی محبت میں بنایا ہے کہ جو اس وقت زیر کسا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، یہ محبت کا سارا سلسلہ ہے۔ اور خداوند متعال کی اسی محبت کے اس سلسلے کو بہت طویل ہے لیکن بہت اختصار کے ساتھ گزروں گا۔ اسی محبت کے اس سلسلے کو دیکھیں تو جہاں پر ایک چیز کا ایک آغاز ہوتا ہے، ابتدا ہوتی ہے، تو آخر ایک انتہا بھی اس کی ہوا کرتی ہے۔ اور یہ محبت، یہ محور و مرکز، یہ خداوند متعال کا انگیزہ، یہ باعث بنا کہ خدا نے اس کائنات کو خلق فرمایا ان پاک ہستیوں کی پاکیزہ محبت کے محور اور مرکز پر۔ تو اب ہمارے لیے مسئلہ آسان ہو گیا کہ جو بھی اس مرکز کے قریب تر ہوگا اور اس مرکز سے دور نہیں جائے گا تو یقینی بات ہے کہ وہ اپنے ہدف خلقت کو پہنچ جائے گا، اپنے ہدف خلقت کو پہنچ جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں اگر ایک پل کے لیے، ایک لحظہ بھر کے لیے حجت خدا کے وجود سے اس کائنات کو خالی کیا جائے تو کیا فرماتے ہیں، لساخت الارض باہلہا، زمین اپنے تمام تر اہل کو، اپنے اوپر رہنے والوں کو ایک لحظے میں نگل لے گی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب وہ مرکز نہیں رہے گا، جب وہ مرکزیت نہیں رہے گی تو یہ سسٹم کہاں رہے گا۔ اور اب بھی کوئی ایسا ہے، اگرچہ پردہ غیبت میں ہے، لیکن کوئی ایسی ہستی ہے کہ جس کے وجود اور جس کی وجہ سے، جس کے وجود زیجود کی برکت سے یہ ساری کائنات کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اور ان کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیجو۔ خوش قسمت ہیں آپ حضرات کہ انہی پاک ہستیوں میں سے ایک وہ مقدس ترین ہستی، کل مولا کے حرم میں عرض کر رہا تھا کہ عالم ذر میں مفصل روایت ہے جس کو مختصر انداز میں پیش کروں گا۔ عالم ذر میں جب خداوند متعال نے کچھ سوالات کیے اور جوابات دیے گئے، وہیں سے مشخص ہو گیا کہ کون ہستیاں ہیں جو خدا کی محبت میں سب سے بڑھ کر ہیں۔ عالم ذر، اور خداوند متعال نے سوال فرمایا تھا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ اس لہجے کے اندر، اس انداز میں علماء فرماتے ہیں اور دقت کرنے والے افراد فرماتے ہیں کہ اس میں ایک اپنائیت کا انداز موجود تھا۔ جیسا کہ آپ کسی اپنے عزیز سے کوئی بات منوانا چاہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ کیا میں آپ کا اچھا دوست نہیں ہوں؟ ایک والد اپنی اولاد سے کوئی بات منوانا چاہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کیا میں آپ کا اچھا بابا نہیں ہوں، اچھا باپ نہیں ہوں؟ جواب کیا دیا جاتا ہے؟ یہ انداز ایسا انداز ہے کہ اپنائیت کا انداز ہے، اور جواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو حکم ہو آپ فرمائیں، ہم حاضر ہیں۔ اور وہاں پر اس عالم ذر میں جب اس انداز سے رب العزت نے اعلان فرمایا، سوال فرمایا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، معلوم ہو رہا تھا کہ ہاں
اس اپنائیت کے انداز میں خداوند متعال کا ایک وسیع پروگرام ہے، ایک پلاننگ ہے، اور اس کے مطابق خداوند متعال کی ذات یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ میرے اس پروگرام پر پورا اترنے والا کون ہے، مجھے کون ہے کہ جو اب یہاں پر موافق جواب دے۔ اور وہ ذات کہ جس نے سب سے پہلے، ویسے تو ہے اور آپ اہل علم حضرات ہیں، قالوا بلا، لیکن یہ قالوا بلا کی منزل بہت بعد کی ہے۔ پہلے سب خاموش رہے، اور اگر ایک آواز بلند ہوئی تو فقط اور فقط خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ کہ سرور کائنات نے سب سے پہلے فرمایا بلا، ہاں اے پروردگار، تو ہمارا پروردگار ہے، تو ہمارا رب ہے، اور جو کچھ بھی چاہتا ہے ہم تیرے سامنے حاضر ہیں۔ بعد میں ایک سوال کیا گیا تھا، پوچھنے والے نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ آپ انبیاء میں ہیں تو سب سے آخر پر، لیکن فضیلت آپ کو سب سے زیادہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ وہی الست کا مقام یاد کرو، وہی عالم ذر کو یاد کرو کہ وہاں پر خداوند متعال کے سوال کے جواب میں سب خاموشی ہی خاموشی تھی، لیکن اس میں اگر سب سے پہلے جواب دیا تھا تو میں نے جواب دیا تھا۔ اور اس جواب کے بعد مختصر کرتا ہوں، صحاب رحمت میں مفصل موجود ہے، جو مراجعہ کرنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اس جواب کے بعد اور میں عرض کروں گا کہ وہیں سے اب کتنی ناانصافی کی بات ہے، ایک سوال کیا جا رہا ہے اور اتنا بڑا ایک جمع غفیر ہے، تمام مخلوقات ہیں نا وہاں پر، عالم ذر ہے، تمام ذروں کی صورت میں وہاں پر موجودات ہیں۔ اب سوال کیا جا رہا ہے، ایک ایک ذرے سے خطاب کر کے سوال کیا جا رہا ہے، لیکن ان میں سے باقی اگر سب خاموش رہتے ہیں، فقط ایک ہستی جواب دیتی ہوئی نظر آتی ہے، تو اس کا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ باقی اس سے حسد کرنے لگیں، لیکن اسی طرح کی صورتحال پیش آ گئی اور ظلمت چھا گئی۔ اور ایک وقت خداوند متعال نے آواز دی کہ اگر کوئی مشکل وقت آیا اور یہ جو ظلمت دیکھ رہے ہیں، یہ جو دلوں میں کدورتیں دیکھ رہے ہیں، یہ جو اس طرح کی ایک فضا پیدا ہو گئی ہے، اس کو نورانیت میں تبدیل کرنے کے لیے بہت بڑی بڑی قربانیوں کی ضرورت ہے۔ وہ قربانیاں کون پیش کر سکتا ہے؟ اب پھر خاموشی ہے۔ میں یہاں پر کل بھی میں نے اشارہ کیا تھا، آج بھی اشارہ کرتا ہوں کہ دعوت ذوالعشیرہ کی طرف توجہ فرمائیے۔ معصومین علیہ السلام کے ایک ایک کام میں حکمت ہوتی ہے۔ آپ ایسے انہماک سے سن رہے ہیں جیسے پوری زندگی میں یہ اس طرح کی گفتگو یا اس طرح کا مقرر پہلی دفعہ نصیب ہوا ہے، نہیں سمجھ آ رہے۔ اہل علم حضرات ہیں اور علمی گفتگو ہے، ورنہ یہاں پر ایک وہ جوش اور ولولے والے وہ اس طرح کی صورتحال بھی ہو سکتی تھی، لیکن نہیں، اہل علم ہے اور اہل علم کا حق ہے مقرر پر، خطیب پر، کہ کچھ پیش کیا جائے۔ تو اس وجہ سے اگرچہ یہی ہوتا ہے کہ بولنے والے کو مقرر کہتے ہیں، اگرچہ یہی ہوتا ہے کہ بولنے والا مقرر ہوتا ہے اور سننے والے سامعین ہوتے ہیں، مجمع ہوتا ہے، لیکن تھوڑا سا اگر وہ بھی بولتے رہیں تو مقرر کو ایک سہارا، ایک ٹھارس ملتی رہتی ہے۔ اور اہل علم کی طرف سے حوصلہ افزائی جو ہے وہ بہت اس کی شان ہے، اور بہرحال اس کا اپنا ایک مقام بھی ہے۔ ایک دفعہ پھر بھی صلوات ہے۔ ہاں، تو اس ظلمت کو نورانیت میں تبدیل کرنا یہ کون قبول کرے گا؟ یہاں پر دعوت ذوالعشیرہ کی طرف توجہ دلا رہا تھا کہ معصوم کے ہر ایک قول میں، ہر ایک فعل میں حکمت پوشیدہ ہوا کرتی ہے، اگر اس پر غور کیا جائے تو سمجھ بھی آ جاتی ہے۔ وہاں پر جب پاک پیغمبر نے اعلان فرمایا تھا کہ خدا کے دین کا بیڑا اٹھا کر میں چلا ہوں، اور کون ہے کہ جو میرا وزیر ثابت ہوگا
اور کون ہے کہ جو اس رہنمائی کے کام میں میرا معاون ثابت ہوگا؟ تو ایک وقت ہے کہ شروع میں آپ کو ملتا ہے کوئی جواب سامنے نہیں آیا، سب خاموش رہے. دوسری دفعہ سوال کیا گیا، خاموش. تیسری دفعہ سوال کیا گیا، باقی سب خاموش ہیں. لیکن مشکل مقام تھا اور مشکل کشا کی آواز نے مشکل کشائی کی، اور مولا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. لیکن یہ جو پہلے دو مرحلوں میں مولا کائنات خاموش ہیں، سکوت اختیار کیے ہوئے ہیں، تو اس سکوت کی حکمت کیا ہے؟ کیا ایسا ہی ہے کہ جس طرح باقی کوئی بھی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، اسی طرح سے مولا کائنات بھی اسی طرح تیار نہیں تھے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. تو پھر کیوں ساکت ہیں، کیوں خاموش ہیں؟ اس وجہ سے تاکہ باقی ایک ایک فرد پر اتمام حجت ہو جائے. کسی کو موقع نہیں ملے کہ ہاں جیسے ہی پیغمبر نے سوال کیا فوراً علی نے ہاتھ بلند کیا، کھڑے ہو گئے، کہا کہ مولا میں آپ کا ساتھ لوں گا. جب علی نے فوراً جواب دے دیا ہمیں موقع ہی نہیں ملا. اب یہاں پر بھی ایسا ہے کہ ندائے قدرت ایک دفعہ، دوسری دفعہ، لیکن وہاں پر یہی مظلوم کربلا جن کے ذکر کی توفیق ہمیں نصیب ہوئی ہے، اس مظلوم کربلا کی آواز اٹھی اور مولا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اور خدا کے حضور عرض کرتے ہیں کہ خدا بندہ میں حسین حاضر ہوں. وہاں پر سوال ہوتا ہے کہ اے حسین، بہت سخت کام ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں اس طرح سے اس امت کی شفاعت کے سربراہ بنے، اتنا بڑا کارنامہ انجام دیں، تو یہاں پر یہ ہے کہ اس امت کے جوانوں کے لیے آپ نے کیا انتظام کیا ہے، کیا سوچا ہے؟ تو فرماتے ہیں، مصائب کی طرف ابھی نہیں آ رہا ہوں، فرماتے ہیں کہ خدا بندہ اگر اس امت کے جوانوں کی بخشش کا مسئلہ ہوا تو میں انتظام کر کے جاؤں گا اور میں اپنے کڑیل جوان کی قربانی پیش کر دوں گا. بچوں کے لیے آپ نے کیا سوچا ہے؟ میں اپنے شیر خارہ شش ماہ علی اصغر تک کو قربان کرنے کے لیے حاضر ہوں، اپنی جان کا نذرانہ دے دوں گا. یہاں پر اگرچہ روایت کے الفاظ اس روایت کے جو میں نے دیکھی ہے مختصر سے ہیں، لیکن ایک بات جو سمجھ آتی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کہیں کسی بزرگوار سے یہ سنا تھا، اور یہاں اس روایت میں بھی اس کی تائید ملتی ہے کہ جب خواتین امت پیغمبر کا ذکر خداوند متعال نے کیا کہ ان خواتین کی شفاعت کے لیے آپ نے کیا انتظام سوچا ہے، تو وہاں پر کسی بزرگوار نے پڑھا تھا اور یہاں اس کی تائید موجود ہے کہ مولا ایک دم اپنی بہن زینب سلام اللہ علیہا ناموس خدا زینب کبریٰ کا نام لے کر اور حوالہ دے کر اس مرحلے سے گزرتے ہیں. تو وہ بزرگوار پڑھ رہے تھے کہ ایک ایسا مقام آیا، یہ سوال اور اس سوال کا جواب سخت تھا. ایک دفعہ بولتے ہوئے مولا امام حسین علیہ السلام ساکت ہو گئے. جیسے ہی ساکت ہوئے جواب نہیں دے پائے تو ایک دفعہ پیچھے سے آواز آئی، حسین میرے بھائی حسین آپ خاموش کیوں ہو گئے ہیں؟ اگر آپ اپنا سر کٹوا کر اپنے نانا کی امت کی بخشش اور شفاعت کا سامان کرنے کے لیے تیار اور آمادہ ہیں، حسین گھبرائیں نہیں، میری طرف سے مکمل ضمانت ہے. حسین کہہ دو کہ زینب کو اپنے نانا کی امت کی خواتین کی بخشش کے لیے پیش کر دوں گا. ہاں حسین میری چادر حاضر ہے. ابھی مصائب کی منزل پہ نہیں آیا ہوں، فقط یہ عرض کر رہا ہوں یہ ہستیاں ہیں، اور وجہ کیا ہے؟ اتنے بڑے بڑے امتحانوں کے وہیں پر عہد و پیمان لیے جا رہے ہیں، اور یہ ہستیاں ہیں اپنی جان سے گزر رہی ہیں، اپنی ناموس سے گزر رہی ہیں، اپنے کڑیل جوانوں سے گزر رہے ہیں. عباس کے بازو، روایت بہت مفصل ہے، اشارہ کر کے گزر رہا ہوں، عباس کے بازو دینے پڑیں گے، مولا دوں گا.
ایک ایک اسارت، خیموں کو نظر آتش کیا جانا، ایک ایک مصائب کا اس میں تذکرہ موجود ہے، اور سب پر مولا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ سب کچھ کر گزرنے کے لیے تیار ہوں۔ وجہ کیا تھی؟ خدا و متعال کی محبت میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خدا کی محبت کے محور اور مرکز ہے، یہ خدا کی محبت کے محور اور مرکز ہیں۔ یہ وہ ہیں کہ جن کے ایک ایک قول اور ایک ایک فعل سے مخلوق خدا آتی ہے اور ان کے سامنے خدا کے سجدے میں گر جاتی ہے۔ یہ وہ ہیں کہ لوگ دیکھتے ان کو ہیں لیکن یاد خدا آتا ہے۔ ایسا کیوں نہ ہو کہ یہ حجت خدا ہیں، یہ معصوم ہستیاں ہیں، اور یہ خدا وند متعال کی محبت کے آئینے ہیں۔ اور خوش قسمت ہیں آپ لوگ کہ جو ایک معصوم کے دربار میں تو یہی کہوں گا کہ پورا مشہد امام رضا علیہ السلام سے منسوب ہے، اور گویا کہ آپ معصوم کے دربار میں رہنے کا شرف رکھتے ہیں، ایک معصوم کے دربار میں ہیں، اور ان کے دربار میں مظلوم کربلا کو یاد کر رہے ہیں۔ بہت بڑی توفیق ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس محبت کا تھوڑا سا اندازہ ہمیں ہو جائے، کیونکہ یاد رکھیے جہاں پر محبت ہوتی ہے نا، اور خالص محبت ہوتی ہے، وہاں پر اس محبت کے خلوص کو ثابت کرنے کے لیے قربانیاں بھی بہت عظیم دینا پڑتی ہیں۔ یہ راہ محبت اگرچہ بہت آسان راستہ ہے، جیسا کہ معصومین علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، نحن کلنا سفن النجات، ہم سب کے سب سفن نجات ہیں، نجات کی کشتیاں ہیں، لیکن فرماتے ہیں وَسَفِينَةُ الْحُسَيْنِ أَسْرَعُ، لیکن ہمارے حسین کا سفینہ اسرع ہے، سری تر ہے، سری ترین ہے۔ وجہ کیا ہے کہ امام مظلوم کربلا نے محبت کے وہ تقاضے پورا کیے ہیں کہ جو اولو العزم انبیاء بھی پورا نہیں کر سکے۔ محبت کے وہ امتحان مولا نے پاس کیے ہیں کہ جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور میں فقط یہ عرض کرنا چاہوں گا احساس بیدار کرنے کے لیے کہ دیکھیے ہم یہاں پر مولا غریب الغرباء حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام مولا کی رافت کے مہمان ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا وقت آ جائے، تصور کیجئے کوئی ایسا وقت آ جائے، کہا جائے کہ آپ کے یہاں رہنے کے دن تمام اور کل سے آپ تیاری کریں اور یہاں سے آپ کو جانا ہے، کوئی ایسے حالات، کوئی ایسی ہنگامی صورتحال، ایسی ایمرجنسی، ایسی صورتحال پیش آ جائے، تو آپ بتائیں کہ یہاں رہتے رہتے دل اس حرم کے ساتھ، اس شہر کے ساتھ، اس شہر کی گلیوں کے ساتھ کتنا مانوس ہو چکا ہے، اور یہاں سے جانا اور جانے کا فیصلہ کرنا، ارادہ کرنا کتنا سخت ہوگا۔ اور کچھ ایسی صورتحال پیش آئی یزد کے ایک بزرگوار عالم کے ساتھ کہ کربلا میں رہا کرتے تھے، اور کچھ حالات ایسے پیش آئے کہ ان سے کہا گیا کہ آپ نے فوراً کربلا کو چھوڑنا ہے اور ایران واپس چلے جائیے۔ بہت مشکل تھا، بہت سخت تھا۔ آپ خود اس کا اندازہ کر سکتے ہیں، یا آپ دیکھ لیں کہ جب آپ فقط تبلیغ کے لیے یہاں سے جاتے ہیں، اپنے احباب، اعزاء و اقارب، والدین کو ملنے کے لیے یہاں سے جاتے ہیں، تو کتنا سخت ہوتا ہے یہاں سے جانا، کتنا سخت ہوتا ہے۔ اس بزرگوار کو جب کہا گیا کہ آپ نے کربلا کو چھوڑنا ہے اور ایران جانا ہے، اور یہ اٹل فیصلہ ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، مجبور ہو گئے، بہت روئے پیٹے، لیکن کچھ نہ ہو سکا۔ پریشان ہو کر روتے ہوئے مولا سید الشہداء علیہ السلام کے حرم مطہر
شرفیاب ہوئے، حاضری دی اور اپنے دل کی ساری صورتحال کھول کر گریہ و زاری کے عالم میں مولا کے سامنے رکھ دی. مولا یہ صورتحال ہے، میں ہوں کہ میرا دل اتنا یہاں پر لگ چکا ہے، آپ کا حرم، آپ کی زری، یہ فضا کہ میں اس فضا کو چھوڑ نہیں سکتا، لیکن حالات اس طرح سے ہیں، کیا کروں کچھ سمجھ میں نہیں آتی. سوچتے سوچتے اس نتیجے پر پہنچا کہ بہرحال جانا تو ہے، تو چلیے آخری زیارت کرتا ہوں، الوداعی زیارت اور خدا حافظی کرتا ہوں. آخری زیارت کی نیت سے زیارت کی، خدا حافظی کی، اور مولا کو خدا حافظ کہہ کے جیسے ہی باہر صحن مطہر میں قدم رکھا، اور ادھر یہ دل ہے، اور دل کا کام کیا ہوتا ہے؟ محبت کرنا. محبت کا خزانہ کہاں پر ہوتا ہے؟ کون سے ظرف میں ہوتا ہے؟ ظرف قلب میں ہوتا ہے. خدا نے اس طرح سے قرار دیا. اسی وجہ سے وہ حدیث اس کی تائید میں نظر آتی ہے نا کہ خدا متعال نے ایک دل میں دو طرح کی مختلف محبتیں کبھی بھی جمع نہیں کی ہیں. ظرف محبت یہی قلب ہے، دل ہے. لیکن اگر دعویٰ کیا جائے کہ خدا کی محبت ہے، ولی خدا کی محبت ہے، مظلوم کربلا کی محبت ہے، یہ سب ایک محبت شمار ہوتی ہے. لیکن ان کے مخالف محبت بھی اگر ہمارے دل میں موجود ہے تو پھر ہمارا یہ دعویٰ تو ہے لیکن بلا دلیل ہے. اب مختصر کروں کہ دل کا کام محبت ہے، دل کا ہنر محبت ہے. اور اس عالم بزرگوار نے دیکھا کہ ایک دفعہ دل ہے کہ کھینچ کر پھر لے کر اور چلا گیا مولا کی زری کے پاس، روتا پیٹتا ہوا مولا کی زری کے پاس. الوداع کر کے آیا تھا باہر، لیکن پھر ہے کہ کھنچا ہوا مولا کی زری کے پاس چلا گیا. مولا میں نے کوشش تو کی ہے، خدا حافظی بھی کی ہے، الوداعی زیارت بھی کی ہے، نہیں جا سکا ہوں. پھر کوشش کی، چند دفعہ اسی طرح کا تکرار ہوا. ایک دفعہ اپنی طرف سے خدا حافظی کر کے یہ عالم بزرگوار مولا کے حرم مطہر کے صحن میں، اور یہاں صحن میں تھے تو کہتے ہیں کہ میں سویا ہوا نہیں تھا، جاگ رہا تھا. میں نے دیکھا سامنے حضرت سید الشہداء علیہ السلام ہیں. اور مولا ارشاد فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں آپ کو ہماری طرف سے اجازت ہے، آپ چلے جائیں، اپنے وطن واپس چلے جائیں. ہاں ہماری ایک حدیث، ہماری ایک بات سن کر اور تسلی سے چلے جائیں. مولا کچھ ایسا فرمائیے کہ میرے دل میں کچھ تسلی ہو. یہ دل کھینچ کر پھر آپ کے قدموں میں لے جاتا ہے. مولا فرماتے ہیں سن لو اور دیکھو، یہاں پر دیکھ لیں آپ کے مولا نے آپ کا یہاں پر آنا کس قدر اس کو مولا نے اہمیت اور منزلت دی ہے. مولا فرماتے ہیں سن لو کہ جہاں پر بھی میرے ذکر کی کوئی مجلس برپا ہوگی تو سمجھ لینا کہ اس مجلس عزا، اس جگہ پر میرا حرم موجود ہے. جہاں پر بھی مجلس عزا برپا ہوگی، مجھ حسین غریب حسین کا حرم وہاں پر موجود ہے. تو جہاں پر مجلس ہوگی نا وہاں پر چلے جانا. جو تسکین، جو سکون اور جو قرار یہاں پر محسوس کرتے ہو نا وہاں وہی سکون محسوس کرو گے. قربان جائیں ان ہستیوں کے، کتنے کریم ہیں. اور جب یہ کریم ہے تو یہ کرم بھی اس خداوند متعال کی محبت کا ایک مظہر ہے، اور ان کی تمام تر صفات اسی کی محبت کے مظاہر ہیں. مختصر اور خلاصہ کر دیا میں نے گفتگو کا. اور ایک دفعہ ایک سائل آیا مولا کی خدمت میں، بہت پریشان تھا. اور ظاہر ہے کہ جب پریشان حال ہوتے ہیں تو اس وقت جا کر کسی سے سوال کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ جیسا کہ روایت میں ہے، فرماتے ہیں کہ انسان کی آبرو ہوتی ہے. آبرو کیا ہے؟ اس لفظ پر غور فرمائے. آب رو، آب یعنی پانی اور رو چہرے کو کہا جاتا ہے، اور اس کو عربی میں کہتے ہیں ماء الوجہ. معصوم فرماتے ہیں ماء وجہ کا
جامد کہ تمہاری آبرو محفوظ ہے. یقطرہ السؤال، سوال ہے کہ جو اس کو قطرہ قطرہ کر دیتا ہے، اس پانی کو گراتا ہے، آبرو متاثر ہو جاتی ہے. بس دیکھ لو کہ کس کے سامنے جا کر سوال کر رہے ہو. ہر کسی کے سامنے جا کر سوال کرنے کی معصومین علیہ السلام نے اجازت نہیں دی ہے. مومن کی آبرو معصومین علیہ السلام کے نزدیک بہت عزیز ہے. ایک شخص آیا، پریشان حال تھا اور مولا کے پاس آیا سوال کرنے کے لیے. اتنا اپنی آبرو کا اس کو خیال تھا کہ اس نے مولا کے روبرو آ کر اور ایک کریم خدا کے اکرم الاکرمین کے نمائندے مظہر، لیکن ان کے سامنے آ کر بھی منہ سے اور شفاہن سوال کرنا پسند نہیں کیا. ان ہستیوں کی تعلیمات کا اتنا اثر تھا اس پر. کیا کیا؟ اس کی روش کیا تھی؟ آیا اپنا سوال ایک عریضے میں لکھ کر لایا تھا. جیسے ہی آ کر اس نے عریضہ مولا کے دست مبارک میں تھمایا، ابھی عزیز زہرا نے اس عریضے کو، اس نامے کو، اس درخواست کو کھولا نہیں تھا تو اس سے پہلے ہی فرما رہے ہیں کہ تمہاری حاجت ہم نے روا کر دی. یہ کرم ہے، یہ لجپالی ہے. اردو اور خصوصاً پھر پنجابی اور سرائکی میں ایک لفظ آپ استعمال کرتے ہیں، لجپال. وہ لجپالی، وہ کرم، اس کی جھلک یہ دیکھیے. پھر کسی نے سوال کیا، مولا آپ نے اس طرح کیوں کیا ہے؟ کہ ابھی اس کا سوال آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے. وہ بات علیحدہ کہ یہ ہستیاں حجت خدا ہیں اور سب کچھ اسرار جانتی ہیں، وہ علیحدہ بات ہے. لیکن یہ دوسرے انداز سے سوال کر رہے ہیں کہ مولا آپ نے اس کا ابھی نامہ دیکھا ہی نہیں ہے، کھولا ہی نہیں ہے، اور اس سے پہلے فرما دیا، ضمانت دے دی کہ تمہاری حاجت روا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو پتہ ہے اس کریم بادشاہ نے کیا جواب دیا؟ مولا فرماتے ہیں جتنی دیر، اب اس کی معرفت تھی نا کہ اس نے اس انداز میں سوال کیا ہے. مولا فرماتے ہیں جتنی دیر یہ میرے سامنے کھڑا رہتا اور اس کا سوال پورا نہ ہوتا، جتنی دیر یہ اس اضطراب کی حالت میں کھڑا رہتا، مجھ حسین سے خدا سوال کر سکتا ہے کہ یہ آیا تھا تمہارے پاس کچھ لینے کے لیے، اس کو کھڑا کیوں کر. لیکن میں قربان جاؤں ان ہستیوں کی جہاں پر عظمت پر، وہیں ان ہستیوں کی غربت پر، کہ سوال کرنا پڑا تو اپنے نانا کی امت کے سامنے، لیکن خدا کے حکم سے سوال کیا. اور ایسی امت کے سامنے سوال کرنا پڑا کہ جس کے پاس ایک ایسے کریم اور شہنشاہ کو جواب دینے کے لیے کوئی مناسب جواب نہیں تھا. اور لائٹیں آف کرنی ہے تو آف کریں، ایک مجلس اذکار کا ماحول ہو جائے. خدا نہ کرے ایک مومن کو کسی لعین کے سامنے سوال کرنا پڑے اور پھر وہ حالت آپ تصور کر لیں تو مصائب کے لیے کافی ہے کہ کریم شہنشاہ عزیز زہرا فاطمہ زہرا کا دل بند جگر گوشہ رسول دل بند علی و بطول اور سوال کر رہے ہیں. میں کہوں گا اہل علم حضرات، سوال کتنا بڑا سوال تھا کہ امت اس کا جواب نہ دے سکی، پورا نہ کر سکی اس سوال کو، اور اس کریم کو بلا جواب چھوڑ دیا. لیکن تاریخ کہے گی بلا جواب بھی نہیں چھوڑا. سوال کیا تھا؟ ایک گھونٹ پانی کا سوال تھا. اور اس سوال میں بھی جب میں نے تحقیق سے یہ مسائل پڑھے ہیں تو ایک جگہ پر یہ ملا ہے کہ مولا کون؟ وہی کریم جو آنے والے سائل کا سوال دیکھنے سے پہلے فرماتے ہیں اس کے دل کی تشفی اور تسلی کے لیے، اے سائل تمہاری حاجت ہم نے روا کر دی ہے. ایک جگہ پر ایسا مقام آ گیا تھا اور یہ امام مظلوم فرماتے ہیں اسی امت کے سامنے، اسی قسی القلب امت کے سامنے، سخت دل امت کے سامنے فرماتے
فرماتے ہیں میں حسین ہوں، میں تم سے کبھی بھی سوال نہ کرتا، لیکن میں کیا کروں، 3 دن سے پانی نہیں ملا ہے، اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے اصغر کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ لیکن ان ظالموں نے جو جواب دیا تو جواب کیا تھا کہ ایک تیر سنسناتا ہوا آیا اور آ کر اس طرح سے لگا کہ مولا فرماتے ہیں کہ ذبح من الاذن الى الاذن، اصغر اپنے بابا کے ہاتھوں پر تڑپ کر رہ گئے، ارے ایک کان سے دوسرے کان تک شہید ہو گئے۔ وہ اصغر کہ جس کے بارے میں شاعر نے کیا کہا ہے، شاعر کہتا ہے پتہ نہیں شاعر نے کس طرح سے یہ تصور کیا اور کس طرح سے لفظوں میں اس منظر کو بیان کیا، کہتا ہے کہ تیر سے شعبہ گلے پر انتہائے ظلم ہے، کہتا ہے ورنہ اصغر کے لیے کافی ہوائے تیر تھی۔ اور پھر بی بی کے بارے میں یہ مختصر مصائب سے گزر کر اور آج کے مرحلے تک پہنچیں گے، اور بی بی کے بارے میں شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کہتا ہے کہ ہزاروں سال نہر القما بہتی رہے لیکن کلیجہ مادر اصغر کا ٹھنڈا ہو نہیں سکتا۔ اور بی بی کا اس شہزادے کے بعد کچھ عجیب حال ہوا کرتا تھا، اور اس حالت کو شاعر نے اس طرح سے قلم بند کی ہے، کہتا ہے یہ ہیں تصرفات کسی کے خیال کے، ارے کروٹ رباب لیتی ہے خود کو سنبھال کے۔ ایک دفعہ وہ وقت آ گیا، یہ شہزادہ علی اصغر تھے کہ جو حل من ناصر ینصرنی کی آواز پر لبیک کہہ کر اپنے آپ کو جھولے سے گرا رہے تھے، اب امت کے ہاتھوں سیراب ہو کر اصغر مطمئن ہیں۔ اور اس کے بعد ایک وہ وقت آیا، مختصر گزروں گا، ایک وہ وقت آیا کہ جب پہلے وداع کے لیے مولا امام حسین علیہ السلام خیام میں آئے، پھر وہ وقت بھی غریب کربلا پر آ گیا، دوسرے اور آخری وداع کے لیے آئے، اور یہ وداع بہت سخت تھا، ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، بس اتنا ہے ایک ایک بی بی کو یاد کیا، ایک ایک بی بی کو خطاب کیا، حضرت فضہ سلام اللہ علیہا کا بھی نام لے کر، بہنوں کے نام لے کر، بچی کے نام لے کر، اور ایک دفعہ فرماتے ہیں علیکن من السلام، غریب زہرا کا آخری سلام ہو، پھر میں زندہ و سلامت اس خیمے میں واپس نہیں آؤں گا، اور ایک دفعہ آخری سلام کر کے مظلوم کربلا میدان کربلا کی طرف آئے، یہ زخموں سے چور چور حسین اور جنگ کے شجاعت کے ایسے منظر دکھائے، ایسے نظارے دکھائے